نستعينه خير الناصر المعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب و کامران فرمائے۔ خوب گزشتہ درس بروز ہفتہ آج سے کوئی 2 دن پہلے جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا دین شناسی کا پڑھا تھا، اور اس میں یہ پڑھا تھا کہ انسان کیسے اپنے افکار کو جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ بلند کر سکتا ہے، بلند مقاصد اور بلند افکار جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اور وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج اپلوڈ ہو جائے وہ۔ اور آج جو ہے اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہی جو ہے ہوتے ہیں افکار کی بلندی کا دار و مدار و انحصار اس کی آگاہی کے اوپر ہوتا ہے۔ جس حد تک اس کی آگاہی بڑھے گی اس حد تک جو ہے اس کے مقاصد بھی بڑھیں گے اور منازل بھی بڑھیں گے اور اہداف بھی بڑھیں گے، جو جو آگاہی بڑھتی جائے گی۔ اب یہی آگاہی بعض اوقات ایمان جا کے کہلاتی ہے، جب وہ اپنی آگاہی اپنے اس درجے تک عمل پہنچ جاتی ہے کہ جہاں تک اس کے لیے اس پر عمل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ وہ آگاہی اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ آگاہی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ عمل بھی کرے، تو پھر یہی آگاہی و معلومات و علم انسان کے ایمان میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے وہاں پر پڑھا کہ انسان کو اگر حیوان سے الگ ہونا ہے تو اس کو چند قیودات میں الگ ہونا پڑے گا، اور سب سے پہلے حیوان سے جب الگ ہوگا تو پہلے آگاہی کا میدان دیکھا جائے گا کہ کن کن میادین میں حیوان قید ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ 3 قید اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ اس کی خواہشات جو ہیں وہ مادی ہوتی ہیں، حیوان کی خواہشات، ٹھیک ہے، فقط سونے کودنے، یعنی مادی، اور اس کی جو ہے اپنے تک محدود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جزوی ہوتی ہیں، مادی یا جزوی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جزوی یعنی کلی نہیں ہوتی۔ اب مثلا کھانا پینا سونا، ٹھیک ہے، گھر بنانا، جن سے مخالف کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا، اور اس کے بعد حیوان معنوی اور روحانی خواہشات اور اخلاقی اقدار وغیرہ کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کو اس کی آگاہی ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ اقدار کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معنویت کسے کہتے ہیں، روحانیت کسے کہتے ہیں، اس کی اصلاً اس کو آگاہی نہیں ہوتی، وہ آگاہی کے اس مرحلے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، فقط جزیات تک اور مادیات تک محدود ہوتا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ دوسری جو اس کی آگاہی کی قید ہے وہ یہ کہ اس کی انفرادی ہوتی ہے، انفرادیت میں وہ قید ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اجتماع کے اندر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اجتماعی سوچ اس کی نہیں ہوتی، اپنے مفادات چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بال بچوں کی فکر میں رہتا ہے، اس سے آگے کی اس کو نہیں ہوتی فکر، ٹھیک ہے، فکر کیا نہیں ہوتی، اس کو اس کی آگاہی تک آگاہی ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا علم و ادراک اس جگہ تک نہیں جاتا کہ جہاں تک اس کو دوسرے کے بارے میں بھی آگاہی حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ تیسرا جو ہے اس کے افکار جو ہے ہم نے کہا تھا کہ علاقائیت میں اس کے محدود ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس علاقے میں بیٹھ کر اس کو اگلے علاقے کے بارے میں نہیں معلوم ہو سکتا کہ اس علاقے میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فقط اور فقط اپنے علاقے تک اس کی وہ محدود ہوتی ہے اس کے افکار اور اس کی سطح ہے آگاہی۔ چوتھی جو اس کی قید ہے سطح آگاہی کے اندر وہ ہے اس کے افکار اور خواہشات جو ہے وہ زمانی ایک ہی حال کے اندر ہوتے ہیں، جس حال میں وہ ہے اسی کے بارے میں ہوتے ہیں، اسے نہ اپنے ماضی کے بارے میں کوئی آگاہی ہوتی ہے نہ آنے والے زمانے کے بارے میں اس کے پاس کوئی پریڈکشن ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے حال کے اندر کیا ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، اسے اپنے زمانے کا ہی معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں وہ ہے اور جس جگہ پر وہ ہے، لہٰذا اپنی جگہ اپنے اسی زمانے کے اندر اور اپنی شخصیت کے اپنے جو ہے وہ شخصیت کے اندر مقید ہوتا ہے انسان، حیوان، اور وہ اس سے زیادہ آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب مختصراً جب ہم حیوان کو اسی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اس کی آگاہی اتنی ہے تو حتماً اس کی خواہشات بھی اب کیا ہوں گی، اسی درجے تک ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حیوان کے 2 ابعاد یا اس کی زندگی کے 2 پہلوؤں کا تجزیہ کریں، جن کا ایک حصہ ادراک ہے اور دوسرا حصہ اس کے خواہشات اور تمایلات ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حیوان پابند ہے ان اپنی آگاہی کے اندر ان 4 قیودات کے اندر، اور وہی پابندی جو اس کو آگاہی میں ہے اس کو عمل کرنے میں بھی اور مقاصد رکھنے میں بھی وہ بیچارہ مقید ہے، وہ اپنے زمانے سے آگے کا عمل نہیں کر سکتا، مقاصد نہیں رکھ سکتا، اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کے لیے ہدف و مقصد نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں ہوتے ہوئے، اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لہذا اگر ہم یہاں بعض اوقات کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ حیوان مقید ہے، جبکہ در عین حال ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹی تو اجتماع کے اندر جاتی ہے،
ٹھیک ہے، وہ تو سوسائٹی میں رہتی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ساتھ مل کے کام نہیں کرتے تو آپ شہد کی مکھی دیکھیں، شہد کی مکھی تو جو ہے وہ اتنا خوبصورت وہ بناتی ہے، میتھمیٹیکل سارا پروو ہے وہ، ٹھیک ہے بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اجتماعی میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی آگاہی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے اتنا بنانا ہے، بلکہ اس کے اندر غریزہ ہے، فکس ہے. لہٰذا آپ ہزاروں سال پہلے کی یہ شہد کی مکھی دیکھیں، آج کی شہد کی مکھی دیکھیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک مخصوص سیٹ اپ اس کے اندر فکس ہے جس کو ہم غریزہ یا طبیعت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے شعور بڑھنے کی وجہ سے یا اپنے ادراکات کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا، بس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے اندر ابھی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ادراکات کو اجتماعی لحاظ سے بڑھا سکے، کچھ کر سکے، بلکہ جو غریزہ اس کے اندر ڈالا گیا اسی کے تحت جو 2 لاکھ سال پہلے شہد کی مکھی تھی وہ بھی اسی طرح تھی. ٹھیک ہے، آج کی بھی اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. ادراکات میں تبدیلی ہوتی جب کوئی کرتا کوئی نہ کر رہا ہوتا، ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ شعوری نہیں ہے، لاشعوری طور پر ان کے اندر یہ فکس ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لاشعور میں ہے ان کے. لہذا اگر ہم دیکھیں کہ کسی جو ہے وہ ہمیں کوئی نظر آئے یا ایسی منزل کی طرف کوئی روا دوائی دکھائی دے جو ان حدود سے باہر ہو، مثلا اس کا تعلق فرد سے نہ ہو بلکہ نو سے ہو، حال کے لیے نہ ہو بلکہ مستقبل کے لیے ہو، جیسے شہد کی مکھی یا بعض دوسرے سماجی جانور، تو ہمیں یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی یہ روش کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ عمل لاشعوری طور پر غریزے کے حکم اور اس کی طاقت کے بلا واسطہ فرمان کے ماتحت انجام پا رہا ہے، جس نے اسے پیدا کیے اور پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اب لہٰذا یہاں پر اگر ہم وہ فارمولا لگائیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم دو چیزوں کا الگ الگ نام تب دیں گے جب ان دونوں کے درمیان کوئی فرق پایا جائے گا، اور فرق بھی مخصوص قسم کا فرق پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، مثلا اگر ایک کرسی لوہے کی بنا دیں ہم اسی شیپ کی، تو ہم اس کو کرسی کہیں گے، لوہے کی کرسی کہیں گے. آپ اس کے نیچے ٹائر لگا دیں تو کہیں گے ٹائر لگی ہوئی کرسی ہے یا پلاسٹک کی کرسی ہے، کیونکہ مین سیٹ اپ اس کا ایک ہی ہے. پروڈکٹیو میں اس کا کوئی فائدہ ایکسٹرا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، جو اس کا نیٹ پروڈکٹ ہے وہ کرسی ہے، اس کو بیٹھنے کی کام آ رہا ہے. اگر یہ کرسی تبدیل ہو کے ٹیبل بنے گی تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ٹیبل ہے، ورنہ اس کے اندر جتنی تبدیلی ہو جائیں، پلاسٹک اس کے نیچے ٹائر لگ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم اس کو کرسی ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، مٹیریلسٹک میں کوئی خاص تبدیلی آئے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے فوائد میں تبدیلی لے کر آئے یا اس کے عمل میں کوئی تبدیلی لے کر آئے تو ہم اس کا الگ نام دیں گے، ورنہ اس کا ایک ہی نام رکھیں گے. لہٰذا اگر ہم انسان کو کہیں کہ انسان چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا تو بالکل حیوان کی طرح ہے، تو اب اس کے اندر بھی اگر تبدیلی کوئی خاص آئے گی تبھی ہم اس کو انسان کہلانے کے لائق ہے، ورنہ یہ انسان نہیں بلکہ جانور کہلانا چاہیے، کیونکہ وہ تمام قیودات جو حیوان میں ہم بتا رہے ہیں اگر وہ انسان میں پائی جاتی ہوں، اور اگر ہم آج کا انسان دیکھیں تو وہ تمام اسی قیودات کے اندر ہے. ٹھیک ہے، نہ آج کے زمانے کے انسان کو بہت عرصہ اپنا ماضی کے بارے میں یہ معلوم رکھتے ہیں، نہ بہت بڑی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. بہت سارے مادیات میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو دوسرے قیودات میں قید ہیں، مادیت میں قید ہیں، معنویت اور روحانیت کی طرف نہیں آتے. اگر بعض لوگ اپنی مادیت والی قید سے نکل کر روحانیت کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنے مستقبل کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے، بعض جو مادیت کی طرف بھی آتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ بھی کرتے ہیں، یہ دونوں کرتے ہیں، لیکن وہ تیسرے قید میں اپنی ذاتیات میں قید ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے، پھر انسان قید ہو گیا، یعنی تیسرے قید کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہ تینوں کر لیں اور لیکن تینوں کرنے کے بعد کس لیے کریں؟ فقط اپنے علاقے کے لیے، اس کو دوسرے علاقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا پھر یہی قید آ گیا انسان کا. یعنی اگر ہم یہ جو 4 باؤنڈریز جس میں حیوان کی آگاہی قید ہے اور حیوان عمل کے لحاظ سے زیادہ آگے عمل میں نہیں جا سکتا، اگر انسان ان چاروں قیودات کو کراس کرے گا تو انسانیت کی باؤنڈری میں آتا ہے. اگر ان چاروں قیودات کو بیک وقت قید پار نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں کہلا سکتا. وہ مادیت کے قید کو بھی پار کرے، وہ زمانے کی قید کو بھی پار کرے، وہ علاقے کی قید کو بھی پار کرے، اور وہ ذاتی قید کو بھی پار کرے. ان چاروں قیودات سے آگے نکلے، ان چاروں میدان میں آگے نکلے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ڈاکٹر علی شریعتی کا بھی وہ مشہور جو ہے نا ایک ہے جملہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا قیودات جو زمانے 4 زندان انسان، آپ پڑھیں وہاں سے انشاءاللہ وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا. 4 زندان انسان، انہوں نے انسان کی 4 قیودات لکھی ہیں، اس میں یہی لکھی ہے، کہا جو تاریخ سے ہمیں نجات دیتا ہے وہ علم تاریخ ہے جو ہمیں ماضی اور اس کے بارے میں بتاتا ہے. جو ہمیں اپنے سماج کے بارے میں بتاتا ہے وہ علم سماجیات ہے. ٹھیک ہے،
تو وہ یہاں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ علم سائنس ہے، لیکن اپنی ذات کی قید جو ہے اس سے نکلنے کا علم، ٹھیک ہے، اس سے نکلنے کا تنہا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کبھی بھی اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کی خاطر کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چاروں قیودات سمجھ میں آئی ہوں گی، اور چاروں قیودات سے ایک ساتھ نکلنا ہے۔ لیکن آج کا انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بالآخر ان چار یا تو چاروں قیودات میں یہ قید ہوتا ہے، یا پھر ایک قید سے پار ہوتا ہے دوسرے میں گرفتار ہوتا ہے۔ جو مادیت سے نکل کے معنویت میں جاتے ہیں ان کے پاس مستقبل کی پلاننگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جنہیں کے پاس مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں وہ اپنی معنویت میں نہیں جاتے، مادیت میں قید ہیں۔ جو ان دونوں کو پار کر لیتے ہیں بعض اوقات، مادیت سے بھی نکل کے معنویت بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، اس قوم کے پاس یا اس فرد کے پاس، اور ساتھ مستقبل کی بھی تیاری کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں تنہا، انہیں دوسری اقوام اور دوسرے ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے نہیں کرتے وہ، بالآخر پھر وہ حیوان کی قید میں ہی اٹک جاتے ہیں۔ اور جو ان سب کے لیے کرتے ہیں وہ جو ہے نا اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کے لیے کرتے ہیں بعض اوقات، تو وہ اپنی ذاتیات سے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چاروں میادین میں ایک ساتھ نکلے گا تو انسان انسان کہلانے کے لائق ہے، ورنہ نہیں ہے۔